بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ آقای خمینی علیہ الرحمہ نے آقای شیخ الشریعت اصفہانی پر اشکال وارد کیا ہے، اگرچہ کہ لا ناہیہ لینے میں آقای خمینی آقای شیخ الشریعت کے موافق ہے، لا ناہیہ لینے میں متفق ہے، لیکن پھر بھی اشکال ایک اور جہت سے وارد کیا ہے۔ آقا خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ لا ناہیہ تو ہے، لا ضرر ولا ضرار میں لا ناہیہ تو ہے، لیکن اس کو آقا شیخ الشریعت نے لا ضرر کا معنی کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو ضرر نہ پہنچائے، حکم اولیہ شرعیہ بنایا، حکم اولیہ الہی شرعی بنایا اور شیخ الشریعت اور میں نے کہتے نہیں ہے یہی کہ کوئی مسلمان کسی کو ضرر نہ پہنچائے، یہ بات معنی ترجمہ اسی طرح کریں گے، لیکن یہ حکم الہی شرعی الہی نہیں ہے، بلکہ یہ حکومتی ہے۔ حکومتی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو ذاتی طور پر حکم الہی میں تصرف کرنے کا اختیار تھا، اور اسی کا نام ہے ولایت فقیہ۔ وہ جو ہے نبوت کی ولایت تھی، اس کے تسلسل میں جو ہے فقیہ کو بھی وہ ولایت ملتی ہے کہ ضرورت کے وقت احکام شرعیہ میں تصرف کرے، جس طریقے سے حکم الہی آیا اس کے علاوہ بھی کچھ ضرورتوں کے تحت حکم دے سکتے ہیں، جیسے آقا شیرازی نے تمباکو کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس قسم کا ولایتی حکم ہے، اس کو کہتے ہیں نبوت کے اختیارات میں سے کیے کہ اپنی طرف سے بھی کوئی حکم الہی جو شرعی طور پر کلی طور پر ہے وہ نہیں ہے، پیغمبر نے اپنا اختیار استعمال کیا، نبوت کے ناطے ان کو ولایت حاصل کیا نہیں، اس میں جو ہے انہوں نے یہ اختیار استعمال کیا۔ یہ آقا خمینی کا نظر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات ذکر کیے ہیں، ان مقدمات پر توجہ رکھیں۔ نقطہ یہ کہ یہ حکم الہی نہیں ہے، حکم نبوی ہے، یہ اتنا فرق اور شیخ الشریعت سے انہوں نے کر دیا ہے۔ نبوت کا حکم ہے جو اپنے اختیار سے نبی نے اپنے اختیار استعمال کیا ہے، حکومت والے اختیار ہے۔ پہلا مقدمہ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں اور خمینی علیہ الرحمہ کہ دیکھیے پیغمبر کا ایک عہدہ نہیں تھا، پیغمبر کے کئی اور عہدے نبوت کے علاوہ بھی تھے، جس میں سے ایک امامت بھی ہے، رسالت بھی ہے، مثلا تو بہت سارے عہدے پیغمبر کے پاس تھے۔ وہ دیکھا جاتا کہ حصر کس کے مقابل میں، وہ حصر جو ہے وہ اس کے مقابل میں تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر جو ہے وہ عام بشر کی طرح ہیں، اس کے مقابل میں کہا کہ رسالت کے لوگ کچھ بولتے ہی نہیں، وہ صرف وحی الہی سے بولا کرتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر کچھ اور اس کو کہتے ہیں حصر اضافی ہے، وہ حصر مطلق نہیں ہے۔ ہاں کیا کہ وہ بہت توہین کر رہے تھے پیغمبر سے، کہ جو ہے پیغمبر سے بار بار آ کے خالی فضول کے سوالات کرتے کہ بھائی آج کہاں شہریہ ملنے والا ہے، آج کہاں تقریر ہونے والی، یہ کوئی سوال پیغمبر سے کرنے والے ہیں؟ کہاں
یہ اس قسم کے لوگ تھے نا. وہ اس موقع پر وہ نہیں تھا. اس موقع پر یہ پیغمبر کو ایک بہت حقیر قرار دیتے تھے. یعنی پیغمبر کہتے ہیں وہی الہی کے لوگ کچھ بولتے ہی نہیں, ان کی عظمت کو پہچانو پہلے. ہاں, وہ عظمت کو بتایا گیا. صحیح بات. صاحب اعظم تو دوسرے بھی اور 4 پیغمبر تھے نا. خیر نبی وہ تو جو ہے وہ جو عمل خلوتی انجام دیتے تھے وہ بھی نبی والے کام تھے. اس لیے پیغام وہ بھی وہی کے مطابق کرتے تھے. وہ بھی بلکہ روایات میں تو بہت عجیب جملہ ہے. پیغمبر جو ہے عورتوں سے بہت محبت کرتے ہو, اور محبت میں یہ جملہ صاف لکھا ہے, اس کا مطلب جمع مراد ہے. آپ ظاہر دوسروں کی عورتیں چھوڑیں گے. ہاں تو اس لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا خاص طور پر جو ہے ذکر کیا گیا کہ یہ بھی شامل ہے اس کے اندر, محبت میں یہ بھی شامل ہے. ایسا نہیں کہ وہ جو ہے خالی ہم وہ تزکیہ نفس کی وجہ سے یا جو ہے تقوی کی سے بول نہ سکتے, یہ بھی شامل ہے اس کے اندر, جو ان کو شامل ہے. ہاں ہاں بالکل وہ پیغمبر ہے بارہ. بلکہ جو ہے پیغمبر نے ایک دفعہ جو ہے ایک پیچھے کی مسجد نبوی کی پیچھے کی گلی سے نکل رہے تھے, اور پیغمبر کے حجرات پیغمبر کے وہ مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ ہی پیغمبر کے حجرات بنے ہوئے تھے. اس حجرات کے پیچھے سے نکل رہے تھے گلی سے. ایک دفعہ دیکھا کہ پیغمبر صحابی گزرے, دیکھا کہ پیغمبر ایک عورت سے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہوں. وہ آدمی وہاں سے گزر گئے. جب دور گزر گیا تو پیغمبر اس کو بلایا کہ ادھر آئے, اور تو پیغمبر نے کہا یہ میری بیوی ہے, فلاں نام بھی لیا, صفیہ یا اس طرح کچھ نام تھا. کہا یہ میری بیوی صفیہ سے میں بات کر رہا ہوں, کوئی اجنبی عورت سے بات نہیں کر رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر کہاں شک کر سکتا ہوں. کہا لیکن شیطان بھی بڑا مردود ہے, وہ کہیں نہ کہیں لا کے جو ہے شک ڈال دیتا ہے. اس سے پہلے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے یہ شیطان آپ کو بہکا نہ دے نا. ہاں بہت عمر ہاں تو یہ شک دور کرنا بھی بہت ضروری. اسی لیے کہا اتقوا مواضع التہمات, تہمت کے مواضع ہوتے اس میں بچو. یعنی خامخواہ اپنے اوپر تہمت نہیں آنے دو. پیغمبر نے تہمت آنے سے پہلے اس کا راستہ بند کر دیا کہ شیطان آپ کو بہکا نہ دے. ایسا جو وہ ساری باتیں جو ہے بات کی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ ائمہ معصومین بھی جو دنیا کے سسٹم اور سسٹم کے مطابق چل چکے ہیں, سسٹم سے ہٹ کے عام طور پر نہیں چلتے. کوئی معجزہ ہمیشہ تھوڑی بھی دکھانا ہوتا ہے. اس لیے کہ لوگوں کو سسٹم سمجھانا تھا کہ اس طرح سسٹم سے چلنا ہے. یہ بات کسی کا بھی جیسے ریکارڈ ہو جائے. ہاں تنہائی کا مسئلہ یہ ہے. زیادہ بول نہیں سکتے, ابھی ہم ٹیپ ہو جائے گا. جیسے ایک مقام پیغمبر کا نبوت کا مقام تھا, جس کو فارسی میں پیامبر کہتے ہیں, اردو میں بھی پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر کا مطلب ہے پیام پہنچانے والا, خبر دینے والا.
تو اللہ کی طرف سے پیغمبر خبر دینے والے تھے، اس عنوان سے پیغمبر یا پیامبر یا نبوت کا عہدہ تھا۔ یہ ایک عہدہ ہے پیغمبر کہ اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ روایات کثیرہ سے بلکہ آیات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 اور بڑے عہدے بھی تھے، اور ہر 3 بلکہ ہر 4 عہدے اور مقامات و منصب کے اعتبار سے اس پر احکام بھی جاری ہوا کرتے تھے۔ ہاں وہ لیکن خدائی عہدہ ہے، خدائی عہدے سے نبوت جیسے عہدے تھے، جیسے رسالات، امامات، ہاں امامات جیسے امامت بھی تھی، وہ تو سب کے پاس موجود ہے۔ کون سی پیغمبر کی خصوصیات ہو گئی ہے؟ خصوصیات پیغمبر جیسے بتا رہے ہیں، خصوصیات پیغمبر، ہاں کہ پیغمبر کے پاس خاص یہ 4 عہدے تھے۔ اب ہاں وہ نبوت کا عہدہ تو کسی نبی کو نہیں ملا ہے، کسی عورت کو نہیں ملا ہے۔ رسالت کا عہدہ بھی کسی عورت کو امامت اور نبوت کا عہدہ نہیں ملا ہے، ہمارے وہاں تو نہیں ہے۔ جھوٹی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں جن نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمہ کذاب، اس نے اسی نبیہ سے تو شادی کی تھی، یعنی وہ جو نبوت کا عورت نے دعویٰ کیا۔ وہ جز رسالت ہے، لیکن اس کے باوجود رسالت کا عہدہ باقاعدہ ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں نہیں، حقیقتاً تو ان کا عہدہ بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ائمہ پر حجت ہو جانا بہت عظیم بات ہے۔ تو ابھی ہم جن مقامات کی بات کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو ایک مقام رسالت و نبوت ہے، اور نبوت کا مطلب نبأ سے نکلا، نبأ اس سے نبیون بنا ہے، نبیون یعنی خبر دینے والا، مخبر اللہ کی طرف سے۔ مخبریت و رسالت ایک واسطہ تبلیغی ہے، یعنی تبلیغ کرتے تھے پیغمبر اللہ کے احکام کو اللہ سے لے کر کے۔ اس کا مطلب پیغمبر واسطہ تھے اللہ اور لوگوں کے درمیان پیغام اور تبلیغ پہنچانے کے لیے۔ اس مرحلے میں امر نہیں پروردگار عالم خالق عالم ہونے کے اعتبار سے مستقلاً و مستقیماً رسول اکرم پر وحی آتی تھی، نہ کہ عوام پر ڈائریکٹ احکام آئے۔ اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ جو کہا ہے، یا لا تشرب الخمر جو کہا ہے، لا یحل الربا کہا ہے، تو رسول اکرم از ناحیہ پروردگار مأموریات اور ڈیوٹی رکھتے تھے، یہی بات تبلیغ کریں مسائل و احکام شرعیہ کی۔ یہ ان کے ایک عہدوں میں سے عہدہ تھا، ان کے عہدوں میں سے ایک عہدہ یہ تھا کہ احکام اللہ سے لیں اور لوگوں تک پہنچائے، جو نبوت و رسالت کا عہدہ ہے۔
نبوت کا مطلب ہی یہی ہے، نبی یعنی خبر دینے والا. تو کس چیز کی خبر دی؟ وہ احکام شرعیہ کی خبر دی. رسالت کا مطلب ہے پہنچانے والا، احکام کو پہنچانا. لیکن نبوت اور رسالت میں فرق ہے کہ کچھ جو ہے ان پر کتاب الہی نازل ہوتی ہے، کچھ پر کتاب الہی نازل نہیں. تو نبی ہوتا ہے لیکن کتاب نہیں تو رسول نہیں ہے مثلا. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ ایک فرق کے لیے نبی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو نبی ہونا خبر دے گا نہیں، کسی اور کو خبر دے گا بس. نبی کا مطلب ہی لفظ سے ہی معنی نکل ہے، نبا یعنی خبر دینا. سورہ نبا آیا ہے نا، سورہ نبا، وہاں بھی خبر دی گئی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ علی کی ولایت سے سوال کیا جائے گا. اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے جو روایت میں دیکھا وہ ایک آدمی کے لیے بھی نبی ہو سکتا ہے، یہ جملہ ہم نے پڑھا ہے، یعنی یہ جملہ ہم نے دیکھا. لیکن وہ خود اپنے آپ کے لیے نبی ہو وہ میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو ہے، اور خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 اور عہدے بھی پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھے ان عظیم خصوصی پیغمبر کے رتبوں کی وجہ سے. پیغمبر کو اور بھی ذمہ داریاں تھیں، تو انہی ذمہ داری میں سے ایک حکومت چلانے کا اختیار، جس کو کہتے ہیں ولایت و حکومت، یہ بھی پیغمبر اسلام کے پاس عہدہ موجود تھا کہ حکومت چلائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ